السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد ونور الانوار وسید الابرار وسر الاسرار وزین المرسلین الاخیار وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، سوال یعنی عورت شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، اس کے بناؤ سنگار کے لمیٹیشن یعنی حدود کیا ہے؟ بیان و توجہ، یہ سوال کیا ہے خواتین نے، کچھ ایک دو نے۔ تو عزیزان گرامی، ایک شادی شدہ خاتون کے لیے یا خواتین کے لیے شریعت مطہرہ میں واضح پیغام ہے کہ اپنے صفائی کا خیال رکھے۔ صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے، سر تا پاؤں، کہ جب ان کا ہسبینڈ یا ان کا شوہر گھر میں آ جائے تکا ہوا اور اس کو دیکھ کر اس کی تکاوٹ اتر جائے، تو عورت پہ لازم ہے کہ وہ بالکل بناؤ سنگار کریں، کوئی حرج نہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے، شادی شدہ خواتین۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس، بازاروں میں، شادی بیاہوں میں جاتی ہیں بہت سنور کر، لش پش ہو کر، لیکن اپنے گھر میں ایک پونچھا اوپر ایک نیچے، اور پھر جب ان کے ساتھ مجلس میں اہل محلہ کے خواتین آتے ہیں تو پھر شوہر کی غیبتیں کرتے کہ شوہر ہمیں دیکھتا نہیں ہے۔ تو شوہر آپ کو کیا دیکھے گا جب آپ اپنے وجود کا کیئر نہیں کریں گے؟ شادی کے لیے جاتے ہیں تو بیوٹی پارلر کو تکا دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے بناؤ سنگار کے لیے، اور جو آپ کا ریئل سر کا تاج ہے، سکون کا ذریعہ ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو لہٰذا بازاروں کے لیے، غیر مردوں کے لیے بہت سنور کر رہنا جانا یہ درست عمل نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، بقدر ضرورت آپ جا سکتی ہے۔ اچھا، غیر شادی شدہ خواتین، ینگ جنریشن کو پیغام ہے کہ اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا کھلا رکھیں، جینس پینٹ ٹروزر سے گریس کیا اجتناب کیا جائے، آپ کا سارا وجود سر سے لے کر پاؤں تک پردہ ہے تاکہ اعضائے نسوانی پر کسی کا نظر نہ پڑے اور آپ اٹریکٹیو پوزیشن میں نہ جائیں۔ تو کوشش کیجئے گا خواتین کہ وہ تھوڑے سے کپڑے کھلے رکھیں، اور نہ اتنے باریک ہو نہ اتنا موٹا، ابھی گرمی کا موسم ہے کہ آپ کا وجود اس میں نظر آ جائے۔ لیکن غیر محرموں کے ساتھ چیٹنگ، فون پہ بات، چاہے آپ کے خالہ کا بیٹا ہے، چاہے آپ کے ماموں کا بیٹا ہے، چاہے آپ کے دیور کا بیٹا ہے، چاہے آپ کی جیٹھ کا بیٹا ہے، چاہے آپ کا ہر وہ رشتہ جس کے ساتھ آپ کی نکاح ہوتی ہو، غیر محرم ہے وہ آپ کے لیے، اس کو ہاتھ، ہمارے جو قبائلی معاشرہ ہے اس میں ہاتھ دیتے تھے، ابھی قدرے کم ہو رہا ہے، تو غیر محرم کو ہاتھ دینا درست عمل نہیں ہے۔ ان کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھنا، تنہائی میں گفتگو کرنا یا مجلس میں بھی بیٹھنا، ضرورت سے زیادہ اس کے سامنے آنا یا ضرورت سے زیادہ اس کے ساتھ فون پہ گفتگو کرنا، چیٹنگ کرنا، یہ ناجائز عمل ہے۔ تو لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جتنا فساد اور فتنہ موبائل کی وجہ سے پیدا ہو گئے، سینکڑوں گھر اجڑ گئے، تو شاید کوئی ہوگا پھر کہتے جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہم نے بھروسہ کیا تھا۔ اور بی بی آپ نے کیسے بھروسہ کیا تھا؟ آپ نے کیسے اعتبار کیا تھا؟ آپ نے اپنے نفس پہ اور شیطان پہ بھروسہ کیا ہوگا۔ قرآن پہ آپ نے چلنے کی کوشش کی، تعلیمات اسلامی پر چلنے کی کوشش کی۔ شریعت تو آپ کو کہتا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ بات نہ ہو جائے، آمنا سامنا نہ ہو جائے، تنہائی میں نہ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ سفر سے گریز کریں۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے غیر محرم کے ساتھ کالج میں، یونیورسٹی میں یا شادی بیاہوں میں سیدھا ہونے کے، ہوٹلنگ پہ جانا، فارقوں میں جانا؟
اور چپکے سے نکاح کرنا اور افیئر کرنا، اور پھر جب آپ برباد ہو جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، میرے ساتھ فریب ہو گیا، اور اس کو اللہ پوچھے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے نفس کے ہاتھوں گمراہ ہو چکی ہے۔ نفسانی خواہشات کو جو آپ کے اندر بت ہے، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، لالچ کو دیکھ کر آپ بہک گئی، بھٹک گئی۔ تو کاش ہم اسلامی تعلیمات پہ چلنے پہ تھوڑا سا کوشش کریں تو یہ نوبت نہیں آئے گی، پھر کوئی گھر نہیں اجڑے گا، کسی کی عزت پہلے نیلام نہیں ہوگی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تکالیف، آزمائشیں، یہ اس لیے آ رہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں، تعلیمات صوفیہ کرام کی تعلیمات سے دور ہیں، گھروں میں تربیت ہی نہیں ہے۔ آپ جب اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، وہ آپ کو نہیں دیکھے گا کہ ہمارے والدین کیا کرتے ہیں، تو کیسے فالو کریں گے؟ تو تربیت تو اپنے گھر سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا مثال ماں ہے، والدہ کا گود ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لوگ اوائڈ کریں غیر محرم کے رشتوں سے، اور فکر آخرت کی طرف توجہ رکھیں، اپنے نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اوراد و وظائف پڑھے، اذکار پڑھے مسنون صبح شام کے فرائض کے بعد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔